جب تارا نے اپنے بیٹے کے اس کام کی گواہی دی تو اس نے نمرود بادشاہ کے پاس جانے میں جلدی کی اور ابرام کو یہ کہتے ہوئے مجرم ٹھہرایا، 50 سال پہلے ایک بیٹا مجھ سے پیدا ہوا، اس نے ایسا کام کیا ہے، میں تیرے سامنے اسے لایا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کی عدالت کر۔ جب ابرام بادشاہ کے سامنے بلوایا گیا تو نمرود نے اس سے کہا، یہ کیا ہے جو تو اپنے باپ کے دیوتاؤں کے ساتھ کر چکا ہے؟ اور ابرام نے انہی الفاظ میں بادشاہ کو جواب دیا جو اس نے اپنے باپ سے کہے تھے، اور نمرود نے جواب دیا، بڑا دیوتا اس کام کو کرنے کی طاقت یا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ ابرام نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر کس لیے ان کی خدمت کرتے ہو؟ تیری رعا کیوں ان جھوٹی راہوں کی پیروی کرتی ہے؟ اس کی بجائے عظیم خداوند کی خدمت کرو جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو مار ڈالنے اور زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ افسوس تجھ پر کہ تو احمق دل رکھنے والا شخص ہے، اپنی بدی کی راہوں کو چھوڑ دے اور اس زندہ خداوند کی خدمت کر جس کے ہاتھوں میں تیری اور تیرے سب لوگوں کی زندگیاں ہیں، ورنہ تو اور وہ سب جو تیری پیروی کرتے ہیں اس شرمناک حالت میں مر جائیں گے۔ بادشاہ نے اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ ابرام کو گرفتار کر لیں اور اسے قید میں ڈال دیں، اور وہ 10 دن تک قید میں رہا۔ اس عرصہ کے دوران نمرود نے اپنی کونسل کا اجلاس طلب کیا اور اپنے امراء اور سرداروں سے یوں مخاطب ہوا، تم تارا کے بیٹے ابرام کے متعلق سن چکے ہو، اس نے میرا لحاظ نہ کیا اور نہ میرے اختیار سے دہشت زدہ ہوا۔ دیکھو وہ قید میں ہے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ مجھے اس آدمی کو کیا سزا دینی چاہیے، کیونکہ وہ میرے ساتھ بڑی گستاخی سے پیش آیا ہے۔ اور صلاح کاروں نے جواب دیا، وہ جو بادشاہ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے اسے پھانسی کی سزا دینی چاہیے، لیکن اس آدمی نے اس سے بھی زیادہ کیا ہے، وہ بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے دیوتاؤں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے اسے زندہ جلا دینا چاہیے۔ اگر یہ بادشاہ کو بلا لگے تو دن اور رات بھٹی کی تپش کو بڑھایا جائے اور پھر ابرام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ صلاح بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے فوراً یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ جب بھٹی کی تپش بہت زیادہ ہو گئی تو بادشاہ کے حکم کے مطابق سب سردار اور چھوٹے اور بڑے لوگ جمع ہوئے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور آدمی بڑی تعداد میں جمع ہوئے، لیکن وہ سب بہت دور کھڑے ہوئے، کیونکہ کوئی بھی بھٹی میں جھانکنے کے لیے انتہائی تیز تپش کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ وہ وقت آیا جب ابرام قید خانہ سے باہر لایا گیا، اور عقل مند آدمیوں اور جادوگروں نے اسے دیکھا اور بلند آواز میں چلا کر نمرود سے کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم اس آدمی کو جانتے ہیں، یہ اس بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں جو 50 سال پہلے پیدا ہوا، اور ہم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک بڑا ستارہ 4 دوسرے ستاروں کو نگل گیا۔ اس کے باپ نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کی بجائے کسی دوسرے بچے کو بیچ دیا تاکہ تیری مرضی کے مطابق قتل ہو۔
جب بادشاہ نے ان باتوں کو سنا تو بہت غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ تارا کو فوراً میرے سامنے لایا جائے۔ اور اس نے تارا کو کہا، تو سن چکا ہے کہ یہ جادوگر کیا دعویٰ کر چکے ہیں، اب مجھے بتا کہ کیا انہوں نے سچ بولا ہے؟ اور تارا بادشاہ کے غضب کو بھانپ گیا اور سچائی سے بولا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ان عقل مند آدمیوں نے کہا ہے۔ مجھے اپنے بچے پر ترس آیا اور اس کی بجائے اپنے غلاموں میں سے ایک بچے کو تیرے پاس بھیجا تھا۔ یہ صلاح تجھے کس نے دی؟ سچ بتا اور تو جیتا رہے گا۔ نمرود نے پوچھا۔ بادشاہ کے رویے سے تارا خوف زدہ ہو گیا اور اس نے جلدی سے جواب دیا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس بنا پر وہ یہ کہہ رہا ہے۔ میرے دوسرے بیٹے ہاران نے مجھے یہ صلاح دی تھی۔ ہاران ایک ایسا آدمی تھا جس کا ایمان کسی میں بھی مضبوط نہ تھا اور وہ فیصلہ کرنے میں ناکام تھا کہ وہ اپنے باپ کے بتوں کی پرستش کرے یا ابراہیم کے خدا کی۔ جب ابراہیم قید خانہ میں ڈالا گیا تو ہاران نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں دیکھوں گا کہ کیا خدا طاقتور ہے۔ اگر ابراہیم فتح یاب ہوا تو میں اس کے ایمان کا اقرار کروں گا، اور اگر وہ ہلاک ہوا تو میں پھر بادشاہ کی پیروی کروں گا۔ جب تارا نے اپنے بیٹے ہاران کو قصوروار ٹھہرایا تو نمرود نے غضبناک ہو کر کہا، تب ہاران کو بھی ابراہیم کے ساتھ دکھ اٹھانا چاہیے اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی بھٹی میں ڈال دینا چاہیے۔ اور ابراہیم اور ہاران بادشاہ کے سامنے لائے گئے اور سب لوگوں کی موجودگی میں ان پر سے رسیوں کو اتار دیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیا گیا اور انہیں دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ بھٹی کی تپش بہت تیز تھی اور وہ 12 آدمی جنہوں نے انہیں بھٹی میں ڈالا ہلاک ہو گئے۔ تاہم خدا نے اپنے خادم ابراہیم پر رحم کیا اور وہ رسیاں جن سے اس کو باندھا گیا اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے جل کر الگ ہو گئیں اور وہ بالکل سیدھا بغیر نقصان کے آگ میں چلتا رہا۔ لیکن اس کا بھائی ہاران جس کا دل خداوند کی طرف نہیں تھا فوراً آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گیا۔ اور بادشاہ کے خادموں نے پکار کر اپنے مالک سے کہا، دیکھو ابراہیم زخمی ہوئے بغیر آگ کے شعلوں میں چلتا ہے اور وہ رسیاں جس سے ہم نے اس کو باندھا تھا جل گئیں، لیکن وہ صحیح سلامت ہے۔ بادشاہ نے اس حیران کن بات کو ماننے سے انکار کیا اور ان سرداروں کو جن پر وہ بھروسہ رکھتا تھا بھٹی میں دیکھنے کو بھیجا، اور جب انہوں نے اپنے ماتحتوں کی باتوں کی تصدیق کی تو بادشاہ حیرت میں کھو گیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو بھٹی سے باہر نکال لیں۔ وہ اس قابل نہیں تھے، لیکن اپنے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں وہ آگے آئے، اور جو ہی ان کے چہروں پر آگ کے شعلے پڑے تو وہ اس تپش سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھے۔ اور بادشاہ نے طنز آمیز لہجے میں ان کو ملامت کرتے ہوئے کہا، تم ہی ابراہیم کو باہر نکالو، ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے۔ لیکن ان کی دوسری کوشش بھی پہلے کی طرح ناکام ثابت ہوئی، اور اس کوشش میں 8 آدمی جل کر مر گئے۔ تب بادشاہ نے ابراہیم کو پکار کر کہا، آگ سے باہر نکل آ اور میرے سامنے کھڑا ہو۔ ابراہیم آگ کی بھٹی سے باہر آیا
اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ آگ سے ابرام کے سر کا بال بھی بیکا نہ ہوا تو اس معجزانہ اثر کا حیرت میں اظہار کیا۔ ابرام نے کہا، میں آسمانی خدا پر یقین رکھتا ہوں، وہ قادر مطلق ہے، اور اسی نے مجھے آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ کے امراء ابرام کے سامنے جھکے، لیکن اس نے ان سے کہا، میرے آگے نہ جھکو، بلکہ کائنات کے عظیم خدا کے سامنے جھکو، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی خدمت کرو اور اس کی راہوں پر چلو۔ وہی رہائی دینے اور موت سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔